بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل رات تسبیح تک کا بیان آیا تھا۔ آگے نماز کی جتنی قسمیں ہیں ان سب کی تفصیلات کتاب میں موجود ہیں۔ صلاۃ تسبیح کے بعد صلاۃ استخارہ ہے، صلاۃ حاجت ہے، صلاۃ سفر ہے، لیکن میں اس میں سے منتخب کر کے جو ضروری چیزیں ہیں بات کو سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پہلے جمعہ سے متعلق جو مسائل ہیں نماز جمعہ سے وہ سنیے۔ جمعہ کے دن کی اہمیت، شریعت میں جمعہ کے دن کی بہت اہمیت و فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جمعہ کا دن سارے دنوں میں سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ سورج جن دنوں پر طلوع ہوتا ہے ان میں سب سے بہتر اور سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اسی دن انہیں جنت میں بھیجا گیا اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ تمام مقرب فرشتے، آسمان، زمین، ہوائیں، پہاڑ، سمندر سب جمعہ کے دن سے گھبراتے ہیں کہ کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے، اس لیے کہ قیامت جمعہ ہی کے دن آئے گی۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی گھڑی امت محمدی علیہ صاحب السلام کو عطا فرمائی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگی جائے وہ یقیناً قبول ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن کی وہ خاص گھڑی کون سی ہے؟ جمعہ کے دن کی اس خاص گھڑی کے بارے میں شارحین حدیث نے بہت سے اقوال نقل کیے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری شرح بخاری میں 45 اقوال شمار کرائے ہیں۔ بہت سے محدثین نے راجح اس کو کہا ہے کہ یہ مقبول گھڑی جمعہ کے دن عصر سے لے کر مغرب کے درمیان ہوتی ہے، یہ جو وقت چل رہا ہے۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری نور اللہ مرقدہ نے بذل المجہود شرح ابو داؤد میں لکھا ہے کہ حافظ حدیث سعید بن منصور رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن سعید بن منصور میں سند صحیح کے ساتھ نقل کیا ہے کہ جمعہ کی اس خاص گھڑی کے سلسلے میں بعض صحابہ کرام کے درمیان مذاکرہ ہوا تو سب کا اس پر اتفاق تھا کہ یہ گھڑی عصر کے بعد سے غروب تک ہے۔ ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن السلام اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی اور جمعہ کے دن کی اس گھڑی کے بارے میں گفتگو ہونے لگی۔ عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جانتا ہوں کہ وہ کون سی گھڑی ہے، تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا تو بخل سے کام بس لیجیے، بتائیے وہ کون سی گھڑی ہے۔ فرمایا کہ وہ عصر کے بعد کی گھڑی ہے۔ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ اس وقت میں جو بندہ نماز پڑھتا ہے اور دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں، اور عصر کے بعد تو نماز ہی نہیں ہے۔ تو عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ جو بندہ ایک وقت کی نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کی انتظار میں بیٹھا رہتا ہے وہ نماز ہی کے اندر شمار ہوتا ہے؟ کہا فرمایا تو ہے، کہ وہ یہی مراد ہے۔ تو گویا ان کے نزدیک متعین طور سے وہ گھڑی کون سی ہے؟ عصر کے بعد کی ہے، جمعہ کے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جس وقت امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پر جائے اس وقت سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک جو وقت ہوتا ہے بس یہی وہ خاص گھڑی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ امام جب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر آ گیا تو اب بولنا منع ہے، اس لیے اس وقت میں زبان سے دعا نہیں کی جائے گی، جو دعا میں مانگی جائے گی وہ دل کے اندر ہوگی۔ بہت سے محدثین نے دونوں قول کو راجح قرار دیا کہ کبھی یہ گھڑی ہے کبھی وہ گھڑی ہے، اس لیے کہ احادیث میں دونوں ہی کا ذکر موجود ہے۔
حافظ بن عبد البر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ان دونوں اوقات میں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اسی کو راجح قرار دیا ہے، جو جمعہ کے خطبہ سے لے کر نماز سے فارغ ہونے تک۔ اسی وجہ سے بہت سے مشائخ کے معمولات میں ملتا ہے کہ ان دونوں اوقات میں ذکر و دعا کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ جمعہ کے دن درود شریف کی فضیلت۔ احادیث میں جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنے کی ترغیب آئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جمعہ کے دن میرے اوپر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ اس دن ملائکہ حاضر رہتے ہیں، اور تم میں سے جو شخص بھی مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے تاکہ وہ درود پڑھنے سے فارغ ہو جائے۔ جب تک پڑھتا رہتا درود آتا رہتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ کیا وفات کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا، یعنی آپ کے انتقال ہو جانے کے بعد؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء علیہ السلام کے مقدس جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے، بس اللہ تعالیٰ کے نبی زندہ رہتے ہیں اور انہیں رزق عطا ہوتا رہتا ہے، لہذا انتقال کے بعد بھی، دفن ہونے کے بعد بھی فرشتوں کے ذریعے درود پہنچتا رہتا ہے۔ ایک اور حدیث میں جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کثرت سے درود پڑھا کرو، جو ایسا کرے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ یہی وجہ ہے کہ مسنود دعاؤں کے جو مجموعے ہیں، جیسے الحزب العظم ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی، یا حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مناجات مقبول ہے، اس میں قرآن و حدیث میں آئی ہوئی دعاؤں کو 7 حصوں میں بانٹا گیا ہے، تاکہ پورے ایک ہفتے میں تمام دعاؤں کا ایک دور ہو جائے۔ تو ان کتابوں میں جمعہ کے دن کا جو ورد ہے وہ صرف درود شریف پر مشتمل ہے، جتنی قسم کے درود احادیث میں آئے ہیں ان سب کو اس کے اندر جمع کر دیا گیا ہے۔ جمعہ کے دن کے مسنود اعمال کیا کیا ہے؟ جمعہ کے دن غسل کرنے، خوشبو لگانے اور اچھی طرح نظافت حاصل کرنے کے بعد، صفائی حاصل کرنے کے بعد نماز جمعہ میں باادب شرکت کرنے پر عظیم الشان اجر و ثواب کا اعلان کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو شخص بھی جمعہ کے دن غسل کرے اور ہر ممکن طور پر پاکی حاصل کرے، ناخن صاف کرے، زیر لب مونچھ کا بال صاف کرے، اگر ضرورت ہو تو بغل کا بال صاف کرے، زیر ناف کا بال صاف کرے، نہانے میں اچھی طرح میل کچیل کو دور کرے، اس کو کہتے جتنا ہو سکے نظافت اختیار کرے، تیل لگائے، خوشبو استعمال کرے، اس کے بعد جمعہ کے لیے گھر سے نکلے، یعنی گھر سے مکمل تیار ہو کر جمعہ کے لیے نکلا، پھر نماز پڑھے، یعنی مسجد میں پہنچ کر تحیۃ المسجد ہے، سنت ہے، جو بھی ہے وہ نماز پڑھے، اور جب امام خطبہ دے تو خاموش رہے۔ خطبہ کے دوران بولنا منع ہے، بلکہ بولنے والے کو منع کرنا بھی منع ہے۔ اگر کوئی آدمی بول رہا ہو تو اسے یہ کہنا کہ خاموش رہو، یہ بھی منع ہے، زبان سے منع نہیں کرنا ہے، اشارے سے اس کو روک دینا ہے۔ جب امام خطبہ دے تو خاموش رہے تو یقیناً اس کے اگلے جمعہ تک کے سارے صغیرہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن صبح کو جلد سو کر اٹھے اور جلد مسجد میں جائے اور پیدل چل کر مسجد جائے، سوار نہ ہو اور غور سے خطبہ سنے اور لغو حرکت نہ کرے تو اس کو ہر قدم پر کے بدلے 1 سال کا روزہ رکھنے اور راتوں کو جاگنے کا ثواب ملے گا۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف کی ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو جمعہ کے دن ان فضائل کو حاصل کرنے کے لیے جمعہ کی تیاری جلدی شروع کر دینی چاہیے اور مسجد میں جلد از جلد پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے بزرگوں کو ان فضائل کو حاصل کرنے کا اتنا اہتمام تھا، شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل میں قید تھے 3 سال، اور ساتھ میں حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی اور مولانا عزیر گل اور ایک بہار کے ایک اور عالم تھے، 4 افراد تھے۔ جمعہ کے دن آتا تھا، جیل خانے کا دروازہ بند، باہر نکل نہیں سکتے تھے، کوئی مسجد اندر تھی نہیں،
شیخ رحمۃ اللہ علیہ جمعہ کے دن پوری تیاری کرتے تھے، لب وغیرہ بناتے، اہتمام کے ساتھ غسل کرتے، کپڑا پہنتے، خوشبو لگاتے، امامہ باندھتے، چھڑی لیتے کہ چلو بھائی جمعہ کے لیے چلے، گھر سے کمرے سے نکلتے اور چلتے 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 دروازے تک پہنچے کہ دروازہ بند ہے، چلو واپس چلتے ہیں۔ جتنا ہمارے بس میں ہے اس کو پورا کرتے تھے کہ جمعہ کی فضیلت حاصل کرنے کا اہتمام جو ہے، اس اہتمام میں جتنا کر سکتے اس کو کرتے تھے۔ حالانکہ معلوم تھا کہ جمعہ کے دن نہیں جا سکتے، لیکن نماز نہیں پڑھ سکتے، مسجد نہیں جا سکتے، تو جمعہ کا باقی اہتمام تو کر سکتے ہیں، وہ کر لیتے تھے، حالانکہ یہ لازم نہیں تھا۔ اسی لیے ہم لوگوں کو جمعہ کے ان فضائل کو حاصل کرنے کے لیے جمعہ کی تیاری جلدی شروع کر دینی چاہیے اور مسجد میں جلد از جلد پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو شخص جتنا پہلے مسجد میں حاضر ہوگا اتنا ہی زیادہ اجر اور ثواب اور اجر عظیم کا مستحق ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اب پہل آنے والوں کے نام بالترتیب لکھتے جاتے ہیں۔ رجسٹر میں نام لکھتا، ہمیں نظر نہیں آتا، پھر اللہ کے فرشتے ترتیب وار نام لکھتے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے آنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اونٹ قربان کرے، اس کے بعد آنے والے کی مثال گائے کی قربانی کرنے والے کی طرح، اس کے بعد دمبا کی قربانی کرنے والے کی طرح، اسی ترتیب سے مرغی اور انڈا صدقہ کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، پہلے آنے والے کا نام پہلے، اس کے بعد آنے والے کا نام اس کے بعد لکھتے ہیں۔ پھر جب امام خطبہ دینے کے لیے آتا ہے تو فرشتے اپنا رجسٹر لپیٹ دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خطبہ شروع ہونے کے بعد جو مسجد میں داخل ہوتا ہے اس مخصوص رجسٹر میں اس کا نام نہیں لکھا جاتا۔ ہاں ہے، جمعہ تو مل گیا اس کو، اس لیے جمعہ کے دن اہتمام سے جتنا جلدی ہو سکے مسجد میں جانا چاہیے۔ جمعہ کے دن ایک خاص عمل سورہ کہف کی تلاوت ہے۔ ہر مسلمان کو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ احادیث شریفہ میں اس کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن کرے گا آئندہ جمعہ تک اس کے لیے ایک خاص نور کی روشنی رہے گی۔ اچھا، جن اس میں کوئی وقت کی قید نہیں ہے اور دن شروع ہو جاتا ہے مغرب کے وقت سے، یعنی جمعرات کی مغرب کے بعد سے جمعہ کے غروب آفتاب سے پہلے تک کا 24 گھنٹہ جمعہ کا دن شمار کیا جائے گا۔ لہذا اگر کسی کو جمعہ کے دن میں سورہ کہف پڑھنے کا موقع نہیں کسی وجہ سے، تو جمعرات کی رات کو بھی پڑھ لے گا تو انشاءاللہ اس فضیلت کے اندر شامل ہو جائے گا۔ اچھا، جمعہ سے پہلے بھی حکم ضروری نہیں ہے، اگر کسی کو جمعہ کے پہلے سورہ کہف پڑھنے کا موقع نہیں ملا، جمعہ کے بعد پڑھ لے، عصر کے بعد پڑھ لے، جمعہ کی پڑھنے میں آ جائے گا۔ جمعہ کی خطبہ کی اذان کا جواب صرف دل میں دیا جائے، زبان سے کلمات اذان دہرائے نہ جائے، اس لیے کہ خطیب کے منبر پر آنے کے بعد زبان پر ذکر اذکار کرنا منع ہے۔ اگر خطبہ کے وقت بچے شرارت کریں، بچے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بچے ہی شرارت کرتے ہیں، بڑے بیچارے تو معصوم ہوتے ہیں، وہ کہاں شرارت کریں گے۔ اگر خطبہ کے بچے شرارت کریں تو انہیں اشارے سے روکا جا سکتا ہے، زبان سے نہ روکے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی سے کہا انصت، چپ ہو جاؤ، فقط لغوتا، انہیں لغو کام کیا، چپ کرانے کے لیے بولے کیوں، خود بھی بولنا منع ہے۔ اور یہاں ایک بات کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے کہ جو بچے ابھی شعور کی عمر کو نہ پہنچے ہوں، بہت چھوٹے ہوں، ان کو ہرگز مسجد میں نہیں لانا چاہیے۔ فقہائے کرام نے اس کو حرام لکھا ہے، ان کی وجہ سے مسجد کے ملوث ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ پیشاب لگ گیا تو کیا کریں گے؟
اور نمازیوں کی نماز میں بھی خلل پڑتا ہے۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ لوگ شوق میں بہت چھوٹے بچوں کو بھی مسجد میں لے کر آ جاتے ہیں اور وہ بہت سے لوگوں کی نماز میں خلل کا سبب بنتے ہیں۔ اس سے زیادہ عید کی نماز میں ہوتا ہے۔ اتنے بڑے بڑے بچوں کو کپڑا پہنا کر لے کے چلے آئے، وہ بیٹھے اب ادھر نماز کے لیے قرأت شروع ہوئی، انہوں نے اپنی قرأت شروع کر دی، پوری عیدگاہ جو ہے وہ ان کے چیخ پکار سے گونجتی رہتی ہے، ابا ابا چل رہی ہے۔ اس لیے اتنے چھوٹے بچے جو سمجھتی نہ ہو یہ نماز ہے جس میں ہم کو کیسے رہنا چاہیے، ایسے چھوٹے بچوں کو عیدگاہ میں اور مسجد میں نہیں لانا چاہیے۔ اگر خطبہ سننے کے دوران کسی شخص کو چھینک آئے تو زبان سے الحمدللہ نہ کہے، بلکہ دل میں پڑھ لے تاکہ خطبہ سننے میں کوئی خلل نہ ہو۔ خطبہ جمعہ کے دوران اگر کوئی شخص سلام کرے تو اس کا جواب نہ دے، کسی شخص کو چھینک آئے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ بھی نہ کہے، مکمل خاموش رہنا ہے۔ جو شخص خطبہ شروع ہونے کے بعد مسجد میں پہنچے اسے جہاں پیچھے جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے۔ لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر اگلے صف میں جانے کی کوشش کرنا ناجائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل پر سخت وعید ارشاد فرمائی ہے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگے اسے جہنم کا پل بنا دیا جائے گا۔ اس لیے آگے بیٹھنے کا شوق ہے تو پہلے آؤ۔ اگلی صف کی فضیلت حاصل کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب سے آخر میں آؤ اور لوگوں کو چیرتے پھاندتے آگے جا کے بیٹھو۔ مسجد میں ترتیب سے بیٹھنا ہے، جو پہلے آئے گا پہلے بیٹھے گا، تو صف اول کا ثواب حاصل کرنا ہے تو اول وقت میں آنا چاہیے۔ جو شخص امام سے اتنی دور ہے کہ اسے خطبہ کی آواز بالکل سنائی نہیں دے رہی ہے، اس کے لیے بھی افضل یہی ہے کہ خاموش بیٹھا رہے اور تلاوت یا کسی ذکر اذکار میں مشغول نہ ہو۔ اور اب تو عام طور سے لاؤڈ اسپیکر استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہیں بھی رہے گا تو خطبہ کی آواز تو پہنچے گی ہی۔ جمعہ کے دونوں خطبوں کا درمیانی وقفہ قبولیت کا وقت ہے۔ جو قبولیت کی اوقات جو بیان کیے گئے اس میں ایک یہ قول بھی ہے کہ امام جو خطبہ کے دوران چند لمحوں کے لیے ممبر میں بیٹھتا ہے وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے، لیکن اس میں دل میں دعا کرنی چاہیے، زبان سے کوئی کلمہ ادا نہ کرے۔ خطبہ کے دوران جس طرح آسانی ہو بیٹھ سکتے، کوئی خاص آیت مقرر نہیں ہے، البتہ تشہد کی حالت میں بیٹھنا بہتر ہے۔ پالکی مار کے بھی بیٹھ سکتے، رکوع بھی بیٹھ سکتے، تحیات کی حالت میں بھی بیٹھ سکتے، کیونکہ ابھی نماز نہیں ہے اس لیے جیسے آرام ہو ویسے بیٹھ سکتے، لیکن ادب اور مسجد کا تقاضا یہ ہے کہ اگر بیٹھ سکتے تو تحیات کی حالت پر بیٹھے۔ دوران خطبہ چونکہ زبان سے ذکر اذکار کرنا ممنوع ہے، لہذا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نامی خطبہ میں سنے تو صرف دل میں درود شریف پڑھے، زبان سے نہ پڑھے۔ بعض جگہ رواج ہے کہ خطیب جب یہ آیت پڑھتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، تو لوگ زور سے درود شریف پڑھنے لگتے ہیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں۔ حرم شریف میں بھی ہوتا ہے، بلکہ مکہ میں مدینہ میں، جہاں امام صاحب نے ان اللہ و ملائکتہ کی آیت پڑھی مجمع کے اندر سے اللہم صلی علی محمد زور سے پڑھ، حالانکہ خطبہ یہ حکم ہے کہ اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، جب امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ آ گیا نہ نماز ہے نہ گفتگو ہے۔ جمعہ کی اذان اول کے بعد کوئی بھی ایسا کام جو صحیح الی الجمعہ میں مخل و مکروہ تحریمی۔ اذان اول کا مطلب دو اذان ہوتی ہے، خطبہ کی اذان ایک آدھا گھنٹہ پہلے نماز پنجگانہ کی طرح، تو پہلی اذان پر اپنے مشغولیت چھوڑ کر جمعہ کے لیے نکل جانا چاہیے۔ جمعہ کی اذان اول کے بعد کوئی بھی ایسا کام جو جمعہ کی تیاری میں مخل و مکروہ تحریمی ہے، اور اگر کسی شہر میں مختلف اوقات میں جمعہ کی اذانیں ہوتی ہو تو اذان کے بعد جمعہ کی تیاری کے سلسلے میں محلے کی مسجد جہاں اس کو نماز پڑھنی ہے اسی اذان کا اعتبار ہوگا۔ مثلا کہیں 1 بجے جمعہ ہوتا ہے، کہیں 2:30 بجے جمعہ ہوتا ہے، اس کو جمعہ پڑھنا 2:30 بجے والی مسجد میں،
تو 12:30 بجے کی اذان پر اس کے لیے کام دھندہ منع نہیں ہو جائے گا۔ اس کے مسجد کی جو اذان ہے جو 2 بجے ہوگی اس وقت اس کی اصل تیاری کا وقت ہے۔ تو اگر کئی جگہ اذان ہوتی ہو تو جس مسجد میں نماز ادا کرنی ہو اس کے حق میں وہاں کی اذان اصل ہے۔ بعض لوگ جلد بازی میں خطبہ جمعہ پورا ہونے سے پہلے ہی کھڑے ہو کر صف بندی شروع کر دیتے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اس سے خطبہ سننے میں خلل آتا ہے، لہذا خطبہ مکمل ہونے کے بعد ہی کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ جمعہ سے متعلق مسائل تھے، اب عیدین کا سن لیجئے۔ اندر حضور کے زمانے میں صرف وہی اذان ہوتی تھی، پنجگانہ نماز کی طرح اذان نہیں ہوتی تھی، اس لیے باہر اذان ہوتی تھی۔ اور جب صدیق جب وقت آیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو زورہ چبوترے پر انہوں نے اذان دلوائی ہے۔ وہ پہلے وہی اذان ایک ہوتی تھی، وہی باہر والے کے لیے ہوتی تھی، وہی اندر والے کے لیے ہوتی تھی۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ اذان شروع ہوئی جو نماز پنجگانہ کی طرح ہوتی ہے، یہ زورہ چبوترے پر بھی باہر کی اطلاع ہو گئی۔ اب جو خطبہ کی اذان ہوتی ہے وہ اندر والوں کو اطلاع دینے کے لیے ہوتی ہے کہ خطبہ شروع ہونے والا ہے، اس لیے وہ اذان جو ہوگی امام کے سامنے ممبر کے اندر ہوگی۔ اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، بریلوی لوگوں نے اس کو اپنا امتیازی مسئلہ بنا لیا ہے۔ ان کے یہاں خطبہ کی اذان دروازے پر دی جاتی ہے۔ مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے تنشیط الاذان فی محل الاذان، اور مفتی بنارس مفتی ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے جس پر دلائل کے ذریعے ثابت کیا ہے حنفیہ کی کتابوں سے فتاویٰ سے کہ خطبہ کی اذان جو ہوگی وہ اندر ہوگی، اور جو پہلی اذان ہوتی ہے وہ جہاں پنجگانہ نماز کی اذان ہوا کرتی ہے جیسے اسی طریقے سے یہ اذان ہوگی۔ اندر رہنا چاہیے کسی دو ہاں جگہ خالی اگر ہے تو وہاں جا سکتے، لیکن گردن پھیلا کے نہیں جائیں گے، اس طریقے سے جائے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ پہلی بات یہ کہ بیٹھنے والوں کو اس کا خیال کرنا چاہیے کہ آگے خالی جگہ چھوڑ کر پیچھے نہ بیٹھے۔ الاول فالاول الاقدم فالاقدم، پہلی صف کو پورا کریں، اس کے بعد پھر دوسرے صف میں بیٹھے، پھر تیسرے صف میں بیٹھے۔ یہ بھی غلط ہے کہ آگے جگہ خالی ہے اب پیچھے کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے لائن سے، اب جو آدمی آئے گا اس کو آگے جانا ہے تو انہی کے درمیان سے گزر کر جائے گا۔ دونوں کو اپنے اپنے ادب کی رعایت کرنی ہے۔ اس میں عید کے دن کی جو آداب ہے اس کو بھی سن لیجیے، مضمون تو بہت سا ہے، وقت ہے نا۔ عید کا تاریخی پس منظر، ہجرت مدینہ سے پہلے یثرب کے لوگ، یعنی جس کو بعد میں مدینہ کہا گیا، پہلے اس کا نام کیا تھا؟ یثرب، وہاں کے لوگ 2 عیدیں مناتے تھے، اور عید کیا ہوتی تھی؟ نماز نہیں ہوتی تھی، اسلام سے پہلے کا واقعہ یہ، خوب لہو و لعب ہوتی تھی، کھیل کود ہوتا تھا، مہرانوی کے مرتکب ہوتے تھے۔ ایک کا نام تھا نیروز، ایک کا نام تھا مہرجان۔ جو اہل مدینہ اسلام سے پہلے عہد جاہلیت میں اس عید کے طور پر منایا کرتے تھے، وہ نوروز و مہرجان کے ایام تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تہوار منانے سے منع فرما دیا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں اپنے خصوصی انعام و اکرام کے طور پر عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے مبارک ایام مسلمانوں کو عطا فرمائے ہیں۔ اس کی تفسیر ابو داؤد شریف کی ایک روایت میں اس طرح آئی ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ جن کی کافی تعداد پہلے ہی اسلام قبول کر چکی تھی 2 تہوار منایا کرتے تھے اور ان میں کھیل تماشے کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یہ 2 دن جو تم مناتے ہو ان کی کیا حقیقت ہے؟ ما هذان الیومان، ان کی حقیقت کیا ہے؟ قالوا كنا نلعب فیہما فی الجاہلیہ، تاریخ زمانے جاہلیت سے ہم لوگ ان 2 دنوں میں کھیل کود کیا کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، اللہ تعالیٰ نے تم کو ان 2 دنوں سے بہتر 2 دن عطا فرمائے ہیں، ایک عید الفطر کا دن اور ایک عید الاضحیٰ کا دن۔ اس کے خاص اعمال ہو گئے، روزانہ تو آدمی 5 وقت نماز ادا کرتا ہے، عیدین کے دن
ایک خاص نماز عید الاضحیٰ کی یا عید الفطر کی ادا کرنے کا حکم دیا گیا، جو ایک میدان میں تمام کے تمام مسلمان اکٹھا ہو کر ادا کریں۔ عید کے دن کا انعام۔ اسلامی عید صرف ایک تہوار کا دن نہیں، بلکہ یہ دن بارگاہ خداوندی میں بہت مبارک دن ہے۔ اس دن کی خاص اہمیت و عظمت ہے۔ یہ دن مغفرت کا دن ہے۔ ایک حدیث میں اس دن کی اہمیت و بارگاہ خداوندی کی طرف سے مسلمانوں کو خاص تحفہ عطا کیے جانے کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ یہ فضائل رمضان کے آخر میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت نقل کی ہے اسی کو یہاں نقل کیا ہے۔ میں اس کو چھوڑ کے آگے بڑھتا ہوں۔ عید کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص دعا منقول ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ عیدین کے موقع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے: اے اللہ، ہم تجھ سے پرہیزگار زندگی اور بہتر حالت میں حسن خاتمہ کا سوال کرتے ہیں۔ زندگی پرہیزگاری کی گزرے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، اور ایسا انجام مانگتے ہیں جو ذلیل و رسوا کرنے والا نہ ہو۔ اے اللہ، تو ہمیں اچانک ہلاک نہ فرما، فوراً ہمارا مواخذہ نہ فرما، اور کسی حق کی ادائیگی یا وصیت پوری کرنے سے پہلے ہمیں عجلت میں مت ڈال، یعنی اپنے پاس نہ بلا۔ اے اللہ، ہم تجھ سے پاک دامنی و بے نیازی و پرہیزگاری اور ہدایت مانگتے ہیں، دنیا و آخرت میں اچھے انجام کا سوال کرتے ہیں۔ ہم شک و اختلاف و تیرے دین میں ریاکاری اور شہرت سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یہ عید کے موقع سے مناسبت رکھنے والی ایسی جامع دعا ہے کہ اس میں ان تمام چیزوں کی درخواست ہے جو ہر کسی کے لیے دنیا و آخرت میں مسرت و شادمانی اور امن و سلامتی اور اتحاد و اتفاق کا باعث ہوتی ہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ اسلام میں عید کی حیثیت محض تہوار کے نہیں بلکہ اسلام کی اہم ترین عبادت کا دن ہے۔ اب عید کیسے منائیں؟ ہمیں عید کی خوشی اسی طرح منانا چاہیے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے لمحات گزارے۔ عید کے دن جو اعمال مسنون ہیں ان کو سنت سمجھ کر ادا کرنا چاہیے۔ سنتیں یہ ہیں: عید کے دن صبح جلدی بیدار ہونا، مسواک کرنا، غسل کرنا، اپنے پاس موجود کپڑوں میں عمدہ کپڑے پہننا۔ نیا ہونا ضروری نہیں ہے، جو اچھا کپڑا میسر ہو اس کو پہننا۔ عید کے دن خوبصورت اور عمدہ لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مدینہ مسجد نبوی کے باہر ایک شخص جبہ فروخت کر رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں ایک جبہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، آپ اس کو خرید لیجئے۔ جمعہ کے دن اور عیدین کے دن، اور جب کوئی وفد آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تو اس کو زیب تن فرمایا کیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ریشمی کپڑا ہے، یہ ہمارے پہننے کا نہیں ہے، یہ تو ان لوگوں کے لیے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 3 جگہ ذکر کیا ہے۔ اس سے 3 مسئلوں میں استدلال کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ عیدین کے دن عمدہ لباس پہننا سنت ہے، دوسرے جمعہ کے دن عمدہ لباس پہننا سنت ہے، تیسرے اہم مہمانوں کے استقبال کے لیے اچھا لباس پہننا سنت ہے۔ اور استدلال اس طرح کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ کہا کہ آپ اس کو جمعہ کے دن پہنیے گا، عید کے دن پہنیے گا، وفود کی آمد کے موقع پہ پہنیے گا، تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جمعہ کے لیے الگ کپڑے کی کیا ضرورت ہے، عید کے دن نیا کپڑا پہننے کی کیا ضرورت ہے۔ ان کی اس بات کو تو آپ نے برقرار رکھا، اس کے منع ہونے کی وجہ کیا بیان فرمائی؟ یہ ریشمی کپڑا ہے، ریشمی کپڑا پہننا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو جمعہ عید کے دن کی جو سنتیں ہیں، عید کے دن صبح جلدی بیدار ہونا، مسواک کرنا، غسل کرنا، اپنے پاس موجود کپڑوں میں عمدہ کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، عید گاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی
کہ عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے چند کھجوریں تناول فرماتے تھے. ان کی تعداد طاق ہوتی تھی، یعنی 3، 5، 7. لیکن عید الاضحیٰ کے دن آپ نماز سے واپس آنے سے پہلے کچھ نہ کھاتے تھے. عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ کر قربانی کرتے، پھر قربانی کے گوشت میں سے کچھ تناول فرماتے تھے. عام طور سے لوگ سویاں بناتے ہیں. اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں یہ سوئی بنانے بدعت ہے. کوئی بدعت وہ چیز ہوتی ہے جس کو شریعت سمجھ کر دین سمجھ کے کیا جائے. میٹھا ہے، کوئی شاہی ٹکڑا بنا لے، کوئی باقر خانی بنا لے، کوئی سوئی بنا لے، کوئی حلوہ بنا لے، میٹھی چیز ہے. اور کچھ نہ بنائے کھجور کھا لے. کوئی اس کو سنت سمجھ کے تھوڑی بناتا ہے کہ سوئی بنانا سنت ہے یا باعث ثواب ہے. اس لیے اس کو بدعت کہنا یہ تعبیر صحیح نہیں ہے. ابھی 7ویں سنت ہے عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر دے دینا. اگر نہیں دے گا ثابت نہیں ہوگا، بعد میں دینا پڑے گا. لیکن سنت یہی ہے کہ عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ فطر ادا کر دیا کرو، یہ تمہارے بھائی کے لیے، غریب بھائی کے لیے ایک دن کی خوراک بن جائے گی، اور تمہارے روزوں کے لغو اور رفث سے پاکی کا ذریعہ بن جائے گا. روزے کے اندر کچھ کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو صدقہ فطر کے ذریعے اس سے پاکی ہو جائے گی. اور توبۃ للمساکین، مسکین کا کھانے کا انتظام ہو جائے گا. تو مسکین کے کھانے کا انتظام اسی وقت بنے گا جب عیدگاہ جانے سے پہلے اس کے ہاتھ میں پہنچ جائے. نمبر 8، عیدگاہ جلدی جانا. نمبر 9، عیدگاہ میں نماز ادا کرنا. بہتر یہی ہے. اب آج کل ایک پریشانی یہ آ گئی ہے حکومت کی طرف سے کہ سڑکوں پہ یہ میدان میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. پہلے عیدگاہ میں نماز ہوتی تھی، صفیں لگتی چلی جاتی تھی جہاں تک مصلی بچھا کے شامل ہو گئے. لیکن اب اس نئی حکومت میں یہ پابندی لگ گئی ہے، بڑی پریشانی ہو رہی ہے. ہماری عیدگاہ کمچھا میں نماز وہاں ہوتی تھی اور سلفیہ کے آگے تک روڈ پر صفیں لگی رہتی تھی، لیکن اب ایک آدمی باہر نہیں کھڑا ہو سکتا. تو مجبوری ہے جتنے لوگ عیدگاہ میں آ سکیں کہ عیدگاہ میں رہیں گے، باقی مسجدوں میں نماز پڑھیں گے. لیکن اصل یہی ہے کہ عیدین کی نماز عیدگاہ میں ادا کرنی چاہیے. ایک سنت ہے کہ ایک راستے سے جانا، دوسرے راستے سے واپس آنا. اس میں بڑی مصلحتیں ہیں. دونوں راستے گواہ بنیں گے. دونوں راستوں میں جن لوگوں سے ملاقات ہوگی ان سے سلام کلام ہوگا. ضرورت مند ملیں گے، ان کی امداد ہوگی. بیمار ملیں گے، ان کی عیادت ہوگی. اور پھر اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہوگی. پیدل چلنا، اگر عیدگاہ بہت دور ہے، پیدل نہیں جا سکتے، سواری سے جا رہے ہیں، مجبوری ہے. لیکن اگر پیدل جا سکتے ہیں تو پیدل ہی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل ہی تشریف لے جائے کرتے تھے. اور وہاں کی عیدگاہ بہت دور تھی بھی نہیں. مسجد نبوی کے داہنی طرف جو مسجد غمامہ ہے وہی جگہ عیدگاہ تھی. اسی عیدگاہ کی جگہ پر مسجد غمامہ بنی ہوئی ہے. اب تو اتنی قریب ہے کہ اس میں نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ مسجد نبوی کے بالکل قریب میں ہے مسجد، اس لیے نماز مسجد نبوی میں ہوتی، غمامہ کے اندر نہیں ہوتی. آپ تو پیدل جاتے تھے. لیکن اگر عیدگاہ بہت دور ہے اور پیدل جانا مشکل ہے تو سواری کو بھی جا سکتے ہیں. لیکن بہتر یہی کہ اگر جا سکتا ہو تو پیدل جائے. عید الفطر کے دن زیادہ سے زیادہ تکبیر تشریق آہستہ کہنا، اور عید الاضحیٰ میں بلند آواز سے کہنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اس کے بعد نماز عید کا طریقہ بیان کیا ہے. سب الحمدللہ جانتے ہیں کہ پہلی رکعت کے اندر دعائے ثنا کے بعد 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہا جاتا ہے. پہلے 2 میں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں اور تیسری مرتبہ میں ہاتھ باندھ لیتے ہیں. اور دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیریں ہوتی ہیں. پہلی 3 تکبیر میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور چوتھی تکبیر رکوع کی اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جاتے ہیں. عید کے بعد یہ سنیے غور سے، ماہ مبارک ختم ہونے کے بعد ہماری دینی حالت میں جو تغیر اور تبدیلی نظر آتی ہے وہ مخفی نہیں ہے. ایک ماہ کی عبادت و ریاضت اور دینی جد و جہد سے حاصل ہونے والی کیفیت
معصیت اور گناہوں کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے۔ حالانکہ رمضان کے ذریعے پورے سال اسلامی احکام پر عمل پیرا رہنے کی استعداد پیدا کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخر میں اپنی رضا و مغفرت کا پروانہ بھی دے دیا جاتا ہے۔ عید کے دن اہل اسلام گناہوں سے پاک صاف ہو کر اپنے گھر لوٹتے، لیکن اس عطیہ خداوندی کا شکر بجا لا کر اپنی زندگی کو دین اسلام کے تابع کرنے کے بجائے ہماری طرف سے عموماً ناقدری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ عید کے بعد خواہشات کی پیروی شروع ہو جاتی ہے، فرائض میں کوتاہی شروع ہو جاتی ہے، مساجد خالی نظر آنے لگتی ہے، جبکہ رمضان میں مسجدیں نمازیوں سے بھری رہتی ہیں۔ اخلاق و کردار، اختلافات و نزاعات بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے غرب و غبار خاطر میں ایک شعر فارسی کا، یارہ ہلال عید برآمد نظر کنید، ماہ سیام رفت مغانا خبر کنید، آکس کے از برآمدن ماہ خبر دہد، پورا باحترام دہن پر شکر کنید۔ یارہ ہلال عید برآمد نظر کنید، دیکھو دوستو، عید کا چاند نظر آ گیا، ماہ سیام رفت، وہی روزوں کو مہینہ گیا، مغانا خبر کنید، پینے پلانے والوں کو اطلاع کر دو۔ شاعروں کو اور کس چیز سے دلچسپی ہوگی؟ مغ بچہ، شراب خانے میں جو بچے شراب پلانے کے لیے چلتے پھرتے ان کو مغ بچہ کہا جاتا ہے، ان کو مغ کہتے، پینے مغا بولا جاتا ہے نا۔ یارہ ہلال رفت یا ماہ شیام رفت مغانا خبر کنید، مغوں کو خبر دے دو۔ آکس کے از برآمدن ماہ خبر دہد، جو آدمی چاند ہونے کی اطلاع لے کر آئے پورا باحترام دہن پر شکر کنید، احترام کے ساتھ اس کا منہ میٹھا کراؤ، ساری پابندیاں ختم ہو گئی۔ یہ ایک عام حال ہوتا ہے، اس کو متنبع کیا جا رہا ہے۔ ایک مہینے کی ریاضت اور مجاہدے کے بعد جو کچھ نیکی کا مزاج بنا ہے، اللہ سے تعلق پیدا ہوا ہے، گناہوں سے نفرت پیدا ہوئی ہے، دل کا میل کو چیل دور ہوا ہے، اس کو باقی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کو ترقی دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ادھر رمضان ختم ہوا اور جتنے شرکت شیاطین قید کیے گئے تھے ادھر وہ آزاد ہوئے اور ادھر ہم نے خود کو ان کے حوالے کر دیا۔ صدقہ فطر، ایک مسلمان اگرچہ رمضان مبارک کے مہینے میں کتنی ہی عبادت کا اہتمام کرے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ کوتاہی تو ہو ہی جاتی ہے۔ کھانے پینے، روزہ توڑنے والی چیزوں سے بچنا تو آسان ہوتا ہے، لیکن لغو کلام، فضول مصروفیات، نامناسب گفتگو، ان سب سے مکمل احتراز نہیں ہو پاتا، جتنا بچنا چاہیے نہیں بچ پاتے۔ شریعت نے اس طرح کی کوتاہیوں کی تلافی کے لیے رمضان مبارک کے ختم پر صدقۃ الفطر کو مشروع کیا ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ صدقہ فطر کو ضروری قرار دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو ضروری قرار دیا، جو روزہ دار کے لیے لغو اور بے حیائی کی باتوں سے پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور مسکینوں کے کھانے کا انتظام ہے۔ جو شخص اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کر دے تو یہ مقبول زکوٰۃ ہوگی، اور جو اسے نماز کے بعد ادا کرے تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے، یعنی ادا تو ہو گیا لیکن جو خصوصی فائدہ اس کا نماز کے لیے جانے سے پہلے حاصل ہوتا ہے وہ اس کے اندر باقی نہیں بچے گا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ فطر واجب ہونے کے دو مقاصد ہیں، روزے کی کوتاہیوں کی تلافی اور امت کے مسکینوں کے لیے عید کے لیے رزق کا انتظام، تاکہ وہ بھی اس روز عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکے۔ صدقہ فطر کی مقدار، صدقہ فطر کی مقدار ایک سا کھجور، کشمش یا جو، یا نصف سا گیہوں یا اس کا آٹا۔ نصف سا کی مقدار موجودہ وزن کے اعتبار سے 2.25 کلو ہوتی ہے۔ 1 کلو 633 گرام ہے اصل میں، آدھا سا۔ ایک صدقہ فطر کی مقدار بہت کم بیٹھتی ہے، اس لیے اگر صاحب حیثیت لوگ نصف سا گیہوں کی قیمت لگانے کے بجائے ایک سا تقریباً 3.5 کلو کھجور یا کشمش کا حساب لگائے تو اس میں ان کو ثواب زیادہ ملے گا اور فقراء کا نفع زیادہ ہوگا۔ نکال کے تو ذرا، اب اس وقت گیہوں
تو آدھا سا ہوتا ہے، جس کا وزن ہوا 1 کلو 633 گرام، اس کی قیمت کل لے دے کر 70 روپے بنتی ہے۔ لیکن باقی 3 چیزیں کھجور، کشمش اور چھہارا، ان کا وزن گیہوں کا ڈبل ہے، 1 سا، ان کی قیمت دیکھی جائے تو 1 سا جو کی قیمت بنتی ہے 130 روپے، اور 1 سا کشمش کی قیمت بنتی ہے 1000 روپے، اور 1 سا کھجور کی قیمت بنتی ہے 1150 روپے۔ عید کے دن خوب بڑھیا بڑھیا خرچ کرتے ہیں، نیا جوتا، نئی چپل، نیا کپڑا۔ تو اگر صدقہ فطر بھی اچھا نکالے، اللہ نے استطاعت دی ہو تو اچھا صدقہ فطر نکالنا چاہیے۔ بڑی مرغی اللہ کے نام نہیں، بڑھیا والا صدقہ، کم سے کم جو والا تو نکال دیں 130 روپے، ورنہ استطاعت ہو تو گیہوں کا، کشمش کا 1000 یا چھہارے کا 1150 روپیہ فی کس کے حساب سے نکالنا چاہیے۔ تکبیر تشریق، تکبیر تشریق فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ یہ عید الفطر میں نہیں، عید الاضحیٰ میں ہے۔ عید الاضحیٰ میں 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ بلند آواز سے مردوں کے لیے اور آہستہ آواز سے عورتوں کے لیے تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ جنازہ نکالو۔ ایک تو لفظ اللہ اکبر ہے صرف، اس کی تو تعداد ہے 7 مرتبہ 5 مرتبہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لیکن تکبیر تشریق پڑھنا تو اس کی کوئی تعداد نہیں۔ مولانا شیخ علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو خطبوں کا مجموعہ شائع فرمایا ہے، اس میں جو لکھا ہے کہ عیدین کے لیے احادیث میں کوئی مخصوص الگ خطبہ منقول نہیں ہے۔ انہوں نے جو روایتیں ہیں عیدین سے متعلق، ان روایتوں کو مرتب کر دیا، اور ہر 2 حدیث کے بیچ میں 1 مرتبہ تکبیر تشریق ملتی ہے۔ میں بھی اسی طرح پڑھتا ہوں۔ عید الفطر سے متعلق روایتیں عید الفطر کے خطبہ میں، اور عید الاضحیٰ سے متعلق عید الاضحیٰ کے خطبہ میں، شروع میں خطبہ مسطورہ کے الفاظ، اور پھر ہر حدیث کے بعد 1 مرتبہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اب چند منٹ میں نماز جنازہ کے احکام سن لیجئے، اور دوسرے خطبہ میں بھی پڑھنا۔ نماز جنازہ واجب علی الکفایہ ہے، یعنی میت کی نماز جنازہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی ادا نہیں کرے گا تو بستی اور اطراف کے سارے لوگ گناہگار ہوں گے، اور کچھ لوگ ادا کر لیں گے تو شرکت کرنے والوں کو ثواب ملے گا، اور باقی لوگوں کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ نماز جنازہ کے فرائض و سنن، نماز جنازہ میں 2 چیزیں فرض ہیں، 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، اور نماز جنازہ کھڑے ہو کر پڑھنا، یہ 2 فریضہ ہیں۔ باقی جو دعائے ثنا پڑھی جاتی ہے، درود شریف پڑھا جاتا ہے، اور تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے، یہ سنت ہے۔ لیکن اصل فرض ہے اس میں 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا اور کھڑے ہو کر پڑھنا۔ 3 چیزیں مسنون ہیں، اللہ کے حمد و ثنا بیان کرنا پہلی تکبیر کے بعد دعائے ثنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا دوسری تکبیر کے بعد، اور میت کے لیے دعا کرنا تیسری تکبیر کے بعد، پھر چوتھی تکبیر کہہ کے سلام پھیر دینا ہے۔ نماز جنازہ کا مسنون طریقہ، نماز جنازہ کا مسنون اور مستحب طریقہ یہ ہے کہ میت کو آگے رکھ کر امام اس کے سینے کے مقابل کھڑا ہو جائے، اور سب لوگ دل میں یا دل کے ساتھ زبان سے بھی یہ نیت کریں کہ میں اللہ کی رضا اور میت کے حق میں دعا کرنے کے لیے نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں۔ زبان سے نیت کرنا عام طور سے نہیں ہوتا، بس اتنا کافی کہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ کانوں کے لو تک اٹھا کر ناف کے نیچے باندھ لیں، جیسے تکبیر تحریمہ ہوتی ہے، کان تک ہاتھ اٹھایا، اللہ اکبر کہہ کر نماز کی طرح ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیا، اور اس کے بعد دعائے ثنا پڑھیں گے۔
جس میں ایک لفظ بڑھا کر پڑھا جاتا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد دوسری تکبیر کہیں، پھر نماز والا درود شریف پڑھیں گے، اس کے بعد تیسری تکبیر کہہ کر مسجد کے لیے دعا کریں گے، اور پھر چوتھی تکبیر کہہ کر نماز سے نکل جائیں گے۔ دعا الگ الگ ہے، اگر بالغ ہے میت، چاہے مرد ہو چاہے عورت، اس کے لیے دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اور اگر میت نابالغ ہے تو اس میں لڑکا اور لڑکی کے لیے الگ الگ مذکر مؤنث کا فرق ہے۔ لڑکے کے لیے اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا و ذخرا واجعلہ لنا شافعا و مشفعا، اور لڑکی ہے تو اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا و ذخرا واجعلہا لنا شافعا و مشفعا۔ اس کے بعد چوتھی تکبیر کہہ کے سلام پھیر دیں گے۔ پہلی تکبیر کے علاوہ دوسری اور تیسری اور چوتھی تکبیر میں ہاتھ نہ اٹھائیں، بلکہ بلا ہاتھ اٹھائے تکبیر پہ، صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھایا جائے گا، درمیان میں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ نماز جنازہ کے صحیح ہونے کے لیے وہ تمام شرطیں ضروری ہے جو نماز کے لیے ضروری ہے، پاکی حاصل کرنا، بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، جس جگہ نماز ادا کر رہا ہے اس جگہ کا پاک ہونا، ستر کا چھپا ہوا ہونا، قبلہ کی طرف رخ ہونا، نماز جنازہ کی نیت کرنا۔ اب ایک مسئلہ یہ سمجھ لیجئے، جگہ کے پاک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جس جگہ کھڑے ہو کر نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے اس کے پاکی کا معیار کیا ہے، اس میں تفصیل ہے، سن لیجئے۔ جس جگہ آدمی کھڑے ہو کر نماز جنازہ ادا کر رہا ہے، اگر وہ زمین پاک ہے، اس میں نجاست کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہے، تو چپل جوتا اتار کر زمین پر کھڑے ہو جانا چاہیے۔ صاف ستھری ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہاں گندگی کی کوئی علامت نظر نہ آ رہی ہو، بس اصل کے اعتبار سے اس کو پاک مان لیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ ہو سکتا ہے بکری نے پیشاب کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی اعتبار نہیں ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا کہ زمین پاک ہے، اس کو پاک مان لیا جائے۔ اور اگر جگہ کے بارے میں شک ہو تو چپل اتار کر اس کے اوپر کھڑے ہو جائیں، پیر نکال کر چپل کے اوپر رکھ لیں، کیونکہ تلی اگر ناپاک بھی ہے اور چپل کے اوپر کا حصہ پاک ہے تو ہمارا پیر تو اوپر لگ رہا ہے نا، اور جوتا چپل کے اوپر کا حصہ عموماً ناپاک نہیں ہوتا، اگر کچھ ناپاکی لگی بھی ہوگی تو تلی میں لگی ہوگی، اس کو نکال کے پیر اوپر رکھ، کیونکہ چپل کے اوپر کا حصہ جس کو پیر رکھ لگا ہے اس کا پاک ہونا کافی ہے، اور اگر تلی میں کوئی گندی چیز لگی بھی ہو تو اس سے نماز پر اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر جوتا اتاریں گے نہیں اور پہلے نماز پڑھیں گے تو اس میں دونوں شرطوں کا ہونا ضروری ہے، چپل بھی پاک ہونی چاہیے، اس کا تلہ بھی پاک ہونا چاہیے، اور وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے جہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ چپل جوتا لباس ہو گیا، جب پیر اندر ہے اس کے، تو موزہ جس سے پہنے والے اس طرح جوتا پہنے ہوئے، اب تو لباس میں آ گیا، چپل بھی پاک ہونی چاہیے، اوپر بھی تلی بھی، اور جس جگہ کھڑا ہے زمین بھی۔ اس لیے سب سے بہتر شکل یہی ہے، یا تو جگہ صاف ستھری ہو تو چپل اتار کے کھڑے ہو جائے، ورنہ چپل اتار کے اس کے اوپر پیر رکھ کر کھڑے ہو جائے۔ نماز جنازہ میں تکبیر ضروری ہے، یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز میں داخل ہونا، اور اس کے علاوہ 3 اور تکبیر ضروری ہے، یعنی نماز جنازہ کے ارکان 4 تکبیریں ہیں، یہ چاروں تکبیریں فرض ہیں، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھنا، پھر 3 اور تکبیریں کہنا، یہ فرض ہے، باقی اس کے اندر جو دعائیں پڑھی جاتی ہے وہ سنت ہے، اگر دعائیں چھوٹ بھی گئی تو تکبیر سے نماز جنازہ ادا ہو جائے گی۔ اگر کسی شخص کو نماز جنازہ کی دعا یاد نہ ہو تو وہ صرف اللہ اغفر لہو، اللہ اغفر لہو، اور اگر عورت ہے تو اللہ اغفر لہا، اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اتنی ہی دعا پڑھ لے۔ اور اگر یہ بھی یاد نہ ہو تو صرف 4 تکبیر کہنے سے نماز ہو جاتی ہے، لہذا بلا عذر نماز نہ چھوڑیں۔ بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں تو جنازے ہی میں شریک نہیں ہوتے، بڑی محرومی کی بات ہے۔ دیوبند میں یہ دیکھنے میں آتا ہے، دیوبند میں اور اطراف میں کہیں بھی کسی کا انتقال ہو
تو جنازہ دارالعلوم میں پڑھا جاتا ہے، احاطہ ملسری میں جگہ بنی ہوئی ہے، جنازہ وہی آتا ہے، سب لوگ وہی جنازہ پڑھتے ہیں۔ تو اس میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں پینٹ شرٹ والے جو دارالعلوم کے گیٹ کے باہر کھڑے رہتے ہیں، اندر آتے ہی نہیں، جنازے کی نماز ہو گئی، اس کے بعد جب جنازہ اٹھا کے لے کر چلتے ہیں تو پھر اس میں سے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ساتھ میں قبرستان جاتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو وہیں سے لوٹ جاتے ہیں، اور باہر والے جو کھڑے ہوئے تھے وہ اب آ کے میت کے ساتھ جاتے ہیں۔ اب یا تو ان کو پاکی ناپاکی تو پتہ نہیں ہے، پیشاب کر کے کھڑے ہو جانے والے ہوں گے، یا ہمارا جنازہ پڑھنا ہی نہیں جانتے، یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم 4 مرتبہ اللہ اکبر تو کہہ سکتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے نیت مان لی اور 4 تکبیریں کہہ لی۔ یہ بڑی محرومی کی بات ہے کہ میت کا آخری جو حق ہے اس کو بھی آدمی ادا نہ کرے، اور اگر قریبی اجزاء میں سے ہے تو بڑی بہت بدبختی کی چیز ہے۔ اگر کوئی شخص نماز جنازہ میں، یہ سنیے غور سے، اگر کوئی شخص نماز جنازہ میں ایسے وقت پہنچا کہ اس کے آنے سے پہلے کچھ تکبیریں ہو چکی تھی تو اس شخص کو اور نمازوں کی طرح آتے ہی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ امام کی اگلی تکبیر کا انتظار کرے، سب پہ کھڑا ہو کر انتظار کرے۔ جب امام اگلی تکبیر کہے تو یہ شخص بھی اب اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر نماز میں شریک ہو جائے، یہ اس کی تکبیر تحریمہ ہے۔ پھر جب امام سلام پھیر دے تو یہ شخص امام کے ساتھ سلام نہ پھیرے، بلکہ بقیہ تکبیریں کہہ کر سلام پھیرے، مگر صرف تکبیریں کہہ لے گا، دعائیں نہیں پڑھے گا۔ مثال کے طور پر ایک تکبیر کے بعد شامل ہوا ہے، دوسری تکبیر میں نماز میں شامل ہوا ہے، تو امام کو سلام پھیرے گا، یہ سلام نہیں پھیرے گا، کہے گا اللہ اکبر اور پھر سلام پھیرے گا۔ اور اگر 2 تکبیر کے بعد شامل ہوا ہے تو امام کے سلام پھیرنے پر 2 تکبیریں کہے گا، اللہ اکبر پھر سلام پھیرے گا۔ اور اگر ایک دم آخر میں آ کے شامل ہوا ہے، صرف آخری تکبیر تھی، اس نے کہا اللہ اکبر، اس نے کہا اللہ اکبر، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو کیا کرے گا؟ 3 تکبیریں کہے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور سلام کرے گا۔ اگر مسبوق آتے ہی امام کی تکبیر کا انتظار کیے بغیر نماز میں شریک ہو جائے، یہ شرکت تو معتبر ہے، لیکن چونکہ نماز جنازہ کی ہر تکبیر ایک رکعت کے قائم مقام ہے، اس لیے اس تکبیر کا کچھ اعتبار نہ ہوگا، بلکہ اس تکبیر کو بھی امام کا سلام پھیرنے کے بعد دوبارہ کہنا ہوگا۔ مثلا پہلی تکبیر کے بعد آ کے شامل ہوا ہے درمیان میں، تو امام کا سلام پھیرنے کے بعد ایک تکبیر کہہ کر سلام پھیرے گا۔ اگر کوئی شخص نماز جنازہ میں ایسے وقت پہنچا کہ امام 4 تکبیریں کہہ چکا تھا، اب یہ نماز جنازے میں شریک ہونا چاہتا ہے تو امام کے سلام پھیرنے سے پہلے نماز جنازہ میں شریک ہو جائے، پھر امام کے سلام کے بعد 3 تکبیریں کہہ کر سلام پھیر دے۔ نماز جنازہ میں امام نے بھول کر 3 تکبیروں کے بعد سلام پھیر دیا، یہ سب سنیے غور سے، 3 تکبیروں کے بعد امام نے بھول کر سلام پھیر دیا، کبھی یہ غلطی ہوتی ہے، جیسے نماز سے نکلنے سے پہلے کوئی تکبیر نہیں کہی جاتی تو اللہ اکبر کہہ کر دعا پڑھی ثنا، پھر اللہ اکبر کہہ کر درود شریف پڑھا، پھر اللہ اکبر کہہ کر دعا پڑھی، اب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز سے نکلنے کے لیے تکبیر نہیں کہی، سلام پھیر دیا۔ ایسی صورت میں اب کیا کیا جائے؟ السرڑوں پوری نماز پڑھنی پڑے گی؟ فرماتے ہیں کہ اگر نماز جنازہ میں امام نے بھول کر 3 تکبیروں کے بعد سلام پھیر دیا، پھر یاد آنے پر، یاد دلانے پر 4تھی تکبیر کہی اور دوبارہ سلام پھیر دیا تو نماز جنازہ درست ہو گئی۔ صرف 1 تکبیر، امام صاحب 3 ہی تکبیر ہوئی، اچھا اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ نماز پنجگانہ کی طرح نہیں ہے، یا بیچ میں بولنے کی وجہ سے نماز ختم نہیں ہوئی، صرف 1 تکبیر کہہ کر دوبارہ سلام پھیر دے گا،
نماز ہو جائے گی، دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ نماز جنازہ ہو رہی ہو اور وضو کرنے میں یہ اندیشہ ہو کہ نماز ختم ہو جائے گی تو تیمم کر کے نماز پڑھ لیں۔ یہ اس وقت جائز ہے جبکہ چاروں تکبیریں فوت ہونے کا خوف ہو، اور اگر وضو کرنے کے بعد آخری تکبیر میں بھی شرکت ممکن ہو تو پھر تیمم کرنے کی اجازت نہ ہوگی، اب وضو کر کے ہی نماز پڑھنی ہوگی۔ لیکن یہ اس وقت ہے جبکہ یہ شخص میت کا ولی اقرب نہ ہو، یعنی جس کی اجازت پر نماز جنازہ موقوف ہوتی ہے۔ اجازت لی جاتی ہے، بھائی اجازت ہے، میت کا بڑا لڑکا ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، اسی کی اجازت سے نماز، اس نے اجازت ہی نہیں دی، نماز شروع کر دی گئی تو اس کو تیمم کر کے اجازت نہیں شرکت کی، وہ وضو کرے گا، نماز پھر سے پڑھی جائے گی، میری اجازت ہی نہیں تھی تو نماز پھر سے پڑھ لیں۔ اسی لیے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی آدمی کا انتقال کہیں باہر ہو گیا، بڑے لوگوں میں سے، اور جنازہ دوسری جگہ لے آنا ہے، تو کیا کرتے ہیں، وہاں ایک جنازے کی نماز ہو جاتی ہے اور میت کے گھر کے لوگ اس میں شامل نہیں ہوتے، خود لوگ اپنے طور سے پڑھ لیتے ہیں، پھر جنازہ گھر آتا ہے اور اولیاء کی اجازت سے دوبارہ نماز ادا کی جاتی ہے۔ یہ ایک طرح کا ہیلہ ہے، کیونکہ ان کی اجازت پر نماز موقوف ہے، جب تک وہ اجازت نہیں دیں گے وہ آخری نماز نہیں مانی جائے گی۔ ہاں اجازت دے دی ہے تو ہو گئی۔ مستحب یہ ہے کہ نماز میں شرکت کرنے والوں کی 3 صفیں کر دی جائیں، اور اگر لوگ زیادہ ہو تو بشرط سہولت طاق عدد کے اعتبار سے صفیں بنائی جائے، مثلا 3، 5، 7۔ جو بچہ زندہ پیدا ہوا ہو اور پیدائش کے بعد اس کی آواز سنی گئی، ذرا سا رونے کی آواز ہوئی، پھر اس کا انتقال ہو گیا ہو تو اس کے نماز جنازہ پڑھنی ضروری ہے، کیونکہ وہ زندہ پیدا ہو کر مرا ہے، اور اس کا وہی طریقہ ہے جو بڑوں پر نماز جنازہ پڑھنے کا ہے، یعنی نہلایا جائے گا، کپڑا میں لپیٹا جائے گا اور نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ بس فرق یہ ہے کہ تیسری تکبیر کے بعد یہ دعا پڑھیں گے، اللہم اجعل لنا فرجا واجعل لنا اجرا وذخرا واجعل لنا شافعا ومشفعا، جو نابالغ بچے کی اور بچی کی جو دعا ہوتی وہی پڑھیں گے۔ نماز جنازہ پڑھ کر کتاب ختم کر دی۔ اصل یہ ہے کہ نماز جنازہ میں میت کی مغفرت کے لیے دعا ہونی چاہیے۔ حدیث میں اور دعائیں بھی منقول ہیں، اگر کوئی اس کے ساتھ مزید دعا شامل کرنا چاہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا پڑھ لیا، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہم حاسبہ حسابا یسیرا، اللہم ادخلہ جنت الفردوس الاعلی، اس طرح کی دعائیں اگر اس کے ساتھ شامل کر لے تو گنجائش ہے، کیونکہ دعائیں مقبول۔ اب حضرات تشریف لے چلے دسترخوان پر، چند منٹ باقی افطار میں۔